ہمارے زمانے میں جو قریب کا زمانہ گزرا ہے اس میں بھی بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، لیکن ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بچرا والے۔ یہ وہاں بچرا میاں والی کے قریب ایک جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، ہم گئے تھے چلہ لگانے کے لیے تو ان کے مزار پر ہم نے حاضری دی تھی۔ وہ بڑا آدمی تھا، وہ حضرت گنگوہی کے شاگردوں میں سے تھے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارے زمانے کے بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کئیوں نے زیارت بھی کی ہوگی۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلی شریف والے، یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے مفسرین میں تھے، ان کا نام بھی سنا ہوگا۔ اور ایسے ہی مولانا جو ہے محمد سرفراز خان صفدر صاحب ہے نا جی، اور مولانا عبدالحمید سواتی صاحب، اور اس قسم کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، مولانا حسین علی وہاں بچرا والے۔ اور وہ ذمہ دار تھے، اپنے خود ذمہ دارہ کرتے تھے، حال بھی جلاتے تھے، اور رات کو وہ کھوئی ہوتی تھی یا کنویں، اس میں سے پانی نکال کے طالب علموں کے لیے لوٹے بھر کے رکھتے تھے رات کو، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ فصل اگاتے تھے، اور وہ گندم جو ہے وہ طلباء کو کھلاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہمارے، اور پھر ان کا بڑا فیض پھیلا۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب مرحوم، وہ بھی انہی کے شاگرد تھے۔ پھر وہ ہمیشہ چھٹیوں میں شعبان رمضان میں دورہ تفسیر پڑھاتے تھے۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب کا دورہ بھی مشہور تھا۔ مولانا عبدالغنی صاحب تھے وہاں اپنا رحیم یار خان میں، ان کا دورہ مشہور تھا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلی شریف والوں کا دورہ مشہور تھا، اور ایسے ہی حضرت درخواستی کا۔ اور پھر ان سب کے بڑے جو تھے وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، جن کو جو بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی کرامتیں بھی مشہور ہیں۔ وہ تقوی کے بادشاہ تھے۔ کئی لوگوں نے جو ہے ان کو امتحان لیا کہ وہ حرام اور مشتبہ چیز وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لے جاؤ۔ ایک عالم فرماتے ہیں، ہم نے لوگوں نے کہا جی وہ پتہ لگ جاتا ہے ان کو کہ حلال حرام کا وہ پہچان لیتے ہیں، تو ہم امتحان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ گئے ان کی خدمت میں، تو کچھ سیب خریدے، کچھ حلال پیسوں سے، کچھ حرام پیسوں سے، اور نشان لگا دیے۔ اور پھر ان کی خدمت میں پہنچے، حضرت آپ کے لیے ہدیہ لائے۔ نے کہا ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا کیا۔ ان کو کھولا، اور جو حرام والے تھے وہ ان کو کہا یہ آپ استعمال فرما لیں، اور جو حلال والے تھے وہ سیب رکھ کے انہوں نے فرمایا کہ چلو یہ میں قبول کر لیتا ہوں، اور یہ آپ حضرات لے جائیں۔ پھر وہ جو تھے امتحان لینے والے، انہوں نے کہا حضرت میں جو ہے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ کہنے لگے نہیں آپ تو میرا امتحان لینے آئے تھے، بیعت ہونے تو نہیں آئے، ہے نہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ پھر وہ کہتے میرے شاہدرے میں میری ہمشیرہ رہتی تھی، میں وہاں چلا گیا، وہاں رات کو رہا، پھر صبح میں حاضر خدمت ہوا۔ میں نے کہا حضرت اب تو مجھے بیعت فرما لیں۔ کہنے لگا اب تم جو ہے بیعت ہونے کے لیے آئے ہو، میں آپ کو بیعت کر لیتا ہوں۔ اور وہ بڑے آدمی تھے، اور لاہور جو تھا وہ شرک اور بدعت کا گڑھ تھا۔ اللہ نے اس شخص کی برکت، انہوں نے کیا کیا، قرآن کو روزانہ 2 دفعہ درس دیتے تھے، ایک عوام کے لیے اور ایک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ جو آفیسر طبقہ تھا، جو پڑھے لکھے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، وہ مغرب کے بعد آ جاتے تھے، اور ان کو بھی درس دیتے تھے۔ چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے ڈیرا لگایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیراں والا گیٹ کے باہر اللہ نے ان کو ایسا رنگ لگایا کہ پھر وہ ملک کے بڑے علماء میں سے، اور لاہور پہلے والا نہیں رہا، لاہور کی کائے ہی پلٹ گئی۔ جیسے کسی زمانے میں حضرت جو ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش ہم کہتے ہیں، جیسے انہوں نے آ کے لاہور کی کایا پلٹی تھی، پھر اس زمانے میں، زمانہ قریب میں، حضرت مولانا احمد علی صاحب نے آ کر بھی اس کی کایا پلٹ دی۔ تو بہرحال قرآن پاک ایک کتاب انقلاب ہے، جس کے ذریعے سے دماغوں کا، روحوں کا اور اعمال کا انقلاب آتا ہے۔